اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وینبغی التنبیہ علی امور الاول۔ یہاں سے شیخ اعظم انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ تنبیہات بیان کر رہے ہیں، اور پہلی تنبیہ یہ ہے کہ الاول ان الخلاف فی کون الاجازت کاشفۃ او ناقلۃ لیس فی مفہومها اللغوی ومعنى الاجازت وضعا او انصرافا بل فی حکمها الشرعی بحسب ملاحظت اعتبار رضا المالک۔ فرماتے ہیں کہ آیا اجازت کاشفہ ہے یا ناقل ہے، یہ لیس فی مفہومها اللغوی ومعنى الاجازت وضعا او انصرافا، اس اجازت کے مفہوم لغوی میں نہیں ہے کہ اجازت کا معنی کیا ہے مفہوماً و وضعاً، اس کا معنی لغوی کیا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ یعنی منشأ النزاع بین الفقہاء معنی وضعی نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ آیا لفظ اجازہ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے جس میں کشف پایا جاتا ہے، یا لفظ اجازہ ایسے معنی کے لیے وضع ہوا ہے کہ جس میں نقل کا معنی پایا جاتا ہے، اس اعتبار سے نہیں ہے۔ او انصرافاً، یا جو ہے معنی لغوی من بلے اور مفہوم اجازہ لغوی انصراف کے لحاظ سے منشأ النزاع بین الفقہاء انصراف نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب انصراف نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے معنی اجازہ ایک عام معنی ہے جس میں کشف کی خصوصیت یا نقل کی خصوصیت نہیں پائی جاتی ہے موضوع اللہ میں، لیکن عند اطلاق کے وقت جو ہے جب اجازہ کا اطلاق ہوتا ہے تو وہاں پر کشف والوں نے کہا کہ جو ہے اجازہ منصرف ہوتا ہے کشف کی طرف، اور نقل والوں نے کہا ہے کہ جو ہے اجازہ منصرف ہوتا ہے نقل کی طرف۔ تو خلاصۃ الکلام، ایک معنی عام کے لیے اجازہ وضع ہوا ہے، لیکن عند الاطلاق والاستعمال ینصرف معنی الاجازہ الى الکشف، ینصرف الى النقل، یہ اس طرح سے اختلاف ہوا ہے۔ بناء علی ھذا، بس عند القرینہ، اہل کشف اگر قرینہ قائم کریں اس بات پر تو پھر جو ہے منصرف ہو جائے گا کشف کی طرف، یا نقل پر قرینہ ہو جو ہے منصرف ہو جائے گا نقل کی طرف۔ تو خلاصہ کلام مصنف فرماتے ہیں کہ یہ تین جو مراحل ہے ابھی، یا منشأ نزاع معنی لغوی و وضعی ہے، یا منشأ نزاع انصراف ہے، یا منشأ نزاع دلیل شرعی ہے، جو کہ بل فی حکمہا یہاں سے اشارہ کرتے ہیں۔ پہلے مصنف نے رد کیا کہ منشأ نزاع فقہا کے درمیان کی اجازت کاشفہ ہے یا ناقلہ ہے، وہ منشأ نزاع نہ وضعی ہے نہ انصرافی ہے، یعنی لیس فی مفہومها اللغوی ومعنی الاجازت وضعا او انصرافا، اس اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ نزاع جو فقہا کے درمیان ہے اس کا منشأ نزاع کیا ہے؟ بل فی حکمها، حکم الاجازہ بل الشرعی بحسب ملاحظت اعتبار رضا المالک وأدلة وجوب الوفاء بالعقود وغیرہما من الأدلہ۔ یہاں سے کہ ادلہ اعتبار رضا یعنی طیب نفس مالک، اور ادھر سے ادلہ وجوب وفاء بالعقود، کیونکہ کچھ ادلہ اوفوا بالعقود ہے، احل اللہ البیع مثلا، ادھر سے لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسہ ہے۔ ان ادلہ سے ہم بلے کیا استفادہ کر سکتے ہیں؟ کیا استفادہ کرتے ہیں فقہا؟ آیا کشف کا استفادہ کرتے ہیں؟ چونکہ حین المعاملہ فضولی میں
رضا نہیں ہے، اور بعد میں جو رضا آتی ہے یا طیب نفس کا اظہار ہوتا ہے یہ علی نحو الکشف ہے یا علی نحو النقل ہے، اس میں اختلاف ہے۔ فإذن منشأ النزاع بین الفقہاء لا هو المعنى اللغوی وضعا ولا هو منشأ الانتزاع هو الانصراف، بل منشأ النزاع هو في حکمه الشرعی المستفاد من الادلة الشرعیہ، یہ مراد ہے۔ تو اب آ جائیں یہاں سے پھر ایک مسئلہ متفرق کرتے ہیں کہ اگر فلو قصد المجیز الامضاء من حین الاجازة على القول بالکشف او الامضاء من حین العقد على القول بالنقل ففي صحتها وجہان۔ تو یہ مسئلہ متفرع ہو رہا ہے کس بات کے اوپر کہ منشأ نزاع بین الفقہاء دلیل شرعی ہے کہ ادلہ شرعیہ سے ہم کشف کا استفادہ کرتے ہیں یا جو ہے نقل کا استفادہ کرتے ہیں، اس پر کیا مسئلہ متفرع ہوتا ہے؟ مسئلہ متفرع یہ ہوتا ہے کہ فلو قصد المجیز الامضاء، اگر مجیز امضاء کا قصد کریں کہاں سے؟ من حین الاجازہ، اجازہ کے وقت سے، علی القول بالکشف، اور ادھر سے دلیل سے کیا استفادہ ہوتا ہے؟ دلیل شرعی سے کاشفہ کا، یعنی مثلا زید یا میں مثلا فقیہ ہوں اور میرے سامنے ادلہ بیع فضولی یا ادلہ عقود، احل اللہ البیع اوفوا بالعقود وہکذا مثلا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، ان ادلہ سے میں نے یہ ثابت کیا کہ جو ہے جو اجازہ بات میں آ رہا ہے مالک کی طرف سے بیع فضولی میں، یہ اجازہ کاشفہ ہے۔ یعنی کاشفہ کیا مطلب؟ من حین العقد سے معاملہ بلے اثر مترتب ہوگا۔ یہ دلیل یہ بتا رہی، ادھر سے دلیل یہ بتا رہی کہ آپ کا معاملہ وہاں سے درست ہے، وہاں سے آثار مترتب ہوتے ہیں، لیکن میں نے کیا قصد کیا؟ نہیں، میں نے یہ قصد کیا کہ من حین الاجازہ آثار میں مترتب کرنا چاہتا ہوں، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ فلو قصد المجیز، اگر مجیز قصد کرے امضاء کا کہاں سے؟ من حین الاجازہ سے، علی القول بالکشف، ادھر سے دلیل بتا رہی، دلیل شرعی کشف کی بنا پر، کہاں سے؟ من حین العقد سے جو ہے معاملہ امضاء ہے، یا جو ہے یہ کشف کی بنا پر، او الامضاء، یا مجیز قصد کرے کس کا؟ امضاء معاملہ کا، من حین العقد سے، لیکن علی القول بالنقل، لیکن قول دلیل فقاہتی اور فقہی یہ بتا رہی کہ جو ہے بھئی آپ نے آپ چونکہ آپ کی رائے اور فتویٰ نقل ہے، تو نقل کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے من حین الاجازہ سے اثر مترتب ہونا چاہیے، لیکن میں نے کیا قصد کیا دل میں؟ نہیں، میں حین العقد سے ہی امضاء کرتا ہوں معاملے کو، تو اس طرح سے کریں تو ففی صحتها وجہان، ففی صحت الاجازہ وجہان، دو وجہ ہیں اس اجازہ کے صحیح ہونے میں، دو وجہ ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یا یہ اجازہ باطل ہے یا صحیح ہے۔ باطل اس لیے ہے کہ جو ہے ما اجیز لم یقع وما وقع لم یجز، جس کی اجازت مثلا کشف کی بنا پر، کشف کی بنا پر میں نے قصد کہاں سے کیا ہے؟ من حین الاجازہ سے، تو من حین الاجازہ سے اگر میں نے قصد کیا ہے امضاء کام، اور دلیل کیا بتا رہی ہے؟ دلیل کیا بتا رہی؟ من حین العقد سے، تو ما اجیز لم یقع وما وقع لم یجز، یہ دلیل اس بنا پر جو ہے یہ باطل ہے۔ اسی طرح نقل میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، نقل میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے ناقل نے قصد کیا ہے من حین العقد سے، اور اجازہ کہاں سے دے رہا ہے؟ اور بلے اجازہ کا، اور نقل کیا بتا رہی؟ دلیل نقل نہیں، من حین الاجازہ سے، تو آپ نے قصد کیا ہے من حین العقد سے نقل کی بنا پر، اور اجازہ دلیل اجازہ بتا رہی جو ہے من حین الاجازہ سے، تو ما اجیزہ لم یقع وما وقع لم یجز، اس بنا پر جو ہے بطلان کے قائل ہیں، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دلیل کشف مجھے یہ بتا رہی کہ من حین العقد سے امضاء ہے، اور جو ہے میں قصد کہاں سے کر رہا ہوں؟ من حین الاجازہ سے، من حین الاجازہ سے، تو پھر جو ہے یہ موافق نہیں ہے، ما اجیزہ اور ما وقع میں دونوں موافقت نہیں ہے۔ اسی طرح نقل کی بنا پر، دلیل نقل مجھے بتا رہی کہ من حین الاجازہ سے نقل ہے، اور میں قصد کر رہا ہوں کہاں سے؟ من حین العقد سے، عکس بالکل کشف پہ، تو یہاں پر بھی ما اجیزہ اور جو ہے
ما وقع کے درمیان مطابقت نہیں ہے، تو لہٰذا بطلان کے قائل ہو گئے۔ بعض نے ایک دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہے نہیں یہ اجازت درست ہے، اگرچہ اس طرح سے قصد کرے تو وہ کیسے جو ہے جو پھر وہ اس میں یہ ہے کہ چونکہ ہم دلیل کتابیں ہیں، پھر قصد متکلم یا قصد مجیز کیا ہے یہ اس کو الغا کیا جائے گا، خصوصیت جو اس نے قصد کیا ہے اس قصد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس قصد کو جو ہے ملغا کیا جائے گا، باقی دلیل کے مطابق ہم چلیں گے۔ لہٰذا کشف کی بنا پر من حین العقد سے، نقل کی بنا پر من حین الاجازت سے، یہ وجہ ثانی ہو سکتی ہے جو وجہان کا ہے۔ خلاصہ اس تنبیہ سے ہم فارغ ہو گئے۔ دوسری تنبیہ الثانی انه یشترط فی الاجازہ، اجازہ میں کیا شرط ہے؟ ان یکون باللفظ الدال علیہ علی وجہ الصراحة العرفیہ۔ پہلی بات ہے کہ جو ہے اجازہ جب انسان اجازت دیتا ہے اور جو ہے راضی ہوتا ہے تو وہاں پر لفظ ایسا لفظ جو دلالت کرنے والا ہو اور عند العرف یعنی عرف کے نزدیک صریح ہو کہ اس نے اجازت دی ہے، یہ پہلا فرد ہے اجازہ کا۔ مثلا یعنی ظہور عرفی ہو، ظہور عرفی ہو، بھلے تو كقوله مثلا امضیت واجزت انفذت ورضیت وشبہ ذلك، قبلت، صححت، اس طرح کے الفاظ کے ذریعے جو کہ عند العرف صریح ہیں اجازت میں، ایسے الفاظ کا اظہار کریں، یہ پہلا فرد ہے۔ وظاہر، بلے وظاہر روایت البارقی وقوعها وقوع الاجازہ بالکنایہ، دوسرا فرد یہ کہ جو ہے آیا کنایہ کے ذریعے سے اجازہ متحقق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ روایت عروہ بارقی کے مطابق یہ بھی ممکن ہے، اس لیے کہ عروہ بارقی کی روایت میں کیا ذکر ہے؟ رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ اجزت او امضیت او انفذت او رضیت، اس طرح کے الفاظ رسول اللہ نے استعمال نہیں کیے، بلکہ فرمایا بارک اللہ فی صفقۃ یمینک۔ روایت عروہ بارقی میں جب پیغمبر اسلام نے دینار دے کے بھیجا تھا کہ جا کے شاۃ خریدو اضحیہ کے لیے، اس نے خریدا اور راستے میں بھلے ایک دینار سے 2 شاۃ خریدے، اس نے راستے میں آ کے ایک شاۃ کو بیچا اور ایک شاۃ اور دینار لے کر پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں، پیغمبر نے فرمایا بارک اللہ۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھلے کنایہ کے ذریعے سے بھی اجازہ واقع ہوتا ہے، ولیس ببعید، مصنف فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کنایہ کے ذریعے سے اجازہ واقع ہونا، کب؟ اذا اتکل علیہ او اذا اتکل علیہ عرفن، اگر عرفن اتکال اور اعتماد کیا جائے کس بات پر؟ علیہ علی وقوع الاجازہ بالکنایہ پر، تو پھر یہاں پر بھی یہ بھی چل سکتا ہے۔ خلاصہ کلام عند العرف مقبول ہو، چاہے وہ صریح لفظ ہو یا کنایہ ہو۔ تو یہ 2 فرد بیان ہو گئے۔ تیسرا فرد والظاہر ان الفعل الکاشف عرفا عن الرضا بالعقد کاف كالتصرف فی الثمن۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ نہ آپ لفظ بھی آپ ادا نہیں کرتے ہیں، کوئی کنایے واضح کنایے بھی استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ فعل کو انجام دیتے ہیں، ایسا فعل کہ جو کشف کرے کہ آپ راضی ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ مثلا كالتصرف فی الثمن، بائے فضولی نے میری کتاب بیچی ہے اور 5000 دینار لے کر آیا ہے، اور اس 5000 میں اجز تو رضی تو نہیں کہتا ہوں، 5000 دینار اٹھا کے میں اپنے لیے کوئی دوسری کتاب خریدتا ہوں، تو یہ تصرف فی الثمن فعل کاشف عن رضا بالعقد، فضولی نے جو کام کیا ہے اس کے بارے میں رضا کی اس میں علامت ہے کہ وہ فعل جو کشف کرتا ہے عرفاً عن الرضا بالعقد، اگر اس طرح سے کاشف فعل ہو تو کافن، اجازہ میں یہ فعل بھی کافی ہے، بھلے كالتصرف فی الثمن۔ اور اسی باب سے ہے ومنہ یعنی تصرف فی الثمن جو کہ فعل ہے کاشف ہے رضا مالک سے، اجازت البیع الواقع علیہ یعنی علی الثمن کما سیجیب، جیسا کہ آئے گا کہ مثلا اجازت البیع الواقع علیہ علی الثمن، ثمن کے اوپر ایک بیع واقع، یعنی کیا مطلب؟
فضولی نے دو 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 مرتبہ اس سمن پر جو ہے یعنی دو معاملے وجود میں آ گئے۔ پہلا معاملہ، فضولی نے میری کتاب بیچی، اس کے عوض کوئی عین لے کر آیا، کوئی سمن لے کر آیا، اور پھر جو ہے اسی سمن پر پھر کوئی بیع واقع ہوئی ہے، ومنہ اجازت البیع الواقع علی هذا الثمن، یہ سمن جو کہ فضولی نے میری کتاب بیچ کے جو سمن حاصل کیا، اس سمن پر پھر سے کوئی بیع واقع ہو گئی، اور میں جو ہے اور میں اجازت دیتا ہوں، ومنہ اجازت البیع الواقع علیہ علی هذا الثمن، میری کتاب تھی، فضولی لے کر گیا اور اس کو بیچی کتاب کو، اور اس کے عوض میں مثلا جو ہے کوئی چیز لے کر آ گیا، اور اس چیز پر بیع واقع ہو گئی دوبارہ، اس بیع کی میں اجازت دیتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک فعل ہے جو کہ کشف کرتا ہے کس بات سے، کہ مالک بیع فضولی سے راضی ہے، کما صحیح جی جیسا کہ آئے گا انشاءاللہ بعد میں یہ مسئلہ۔ وَكَتَمْكِينِ الزَّوْجِ مِنَ الدُّخُولِ بِهَا اِذَا زُوِّجَتْ فُضُولًا، مثلا ایک عورت کی نکاح جو ہے فضولاً واقع ہوا ہے، فضولی نے جو ہے اپنی مرضی سے اس سے پوچھے بغیر کسی سے نکاح کروا دیا، اور باپ نے بیٹی سے پوچھے بغیر مثلا فرض کیجیے، یا باپ تو ولی ہے، خلاصہ کلام اجنبی انسان جو کہ کوئی ولایت نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کسی عورت کی شادی کسی سے کروا دی ہے، بعد میں عورت اجزت رضیت فلان نہیں کہتی یا قبل تو نہیں کہتی، بلکہ تمکین حق بل زوجیت دیتی ہے شوہر کو من الدخول بہا اذا زوجت فضولا کما صرح به العلامہ، جیسے کہ علامہ نے کہا کہ یہ بھی ایک اجازت ہے، یہاں پر جو ہے کوئی کوئی قول نہیں ہے، کوئی کنایہ نہیں ہے، بلکہ فعل ہے، تو یہ بھی جو ہے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اجازت شمار ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام ایسا فعل جو کشف کرے رضا سے، تو یہ بھی کیا ہے، اجازت ہے۔ وربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ، بعض فقہا سے یہ حکایت کی گئی کہ جو ہے لفظ معتبر ہے، بھائی اجازت میں لفظ ہونا چاہیے، نہ کنایہ نہ فعل، بل نسب الى صریح جماعت وظاہر آخرین، بلکہ بعض جماعت کی طرف صراحتاً یہ نسبت دی گئی ہے، حکایت پر اکتفا نہیں ہے، کہا کہ اس ایک جماعت فقہا نے یہ کہا ہے، اور بعض کے ظہور اس میں عبارات کی، وفی النسبت نظر، مگر مصنف فرماتے ہیں یہ جو نسبت دیتے ہیں بعض جماعت کی طرف، اس نسبت میں اشکال ہے۔ تو واستدل علیہ بعضهم، بعض نے اس اعتبار لفظ اجازت میں علیہ یعنی علی اعتبار اللفظ، بعض نے استدلال کیا، وہ کیسے، من انہو او انہا، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ اجازت کل بیع کی طرح، بھئی فی استقرار الملک، ملک مستقر ہونے کے لیے یہ اجازت بیع کی طرح ہے، جس طریقے سے بیع کی وجہ سے ملک مستقر ہوتی ہے، اسی طرح اجازہ آنے سے پہلے ملک مستقر نہیں ہوتی، فَإِذَنْ الْإِجَازَ مِثْلُ الْبَيْعِ، اور جب مثل بیع ہے تو پھر جو ہے جس طرح سے بیع میں بعت واشتریت، بلے جو الفاظ معتبرہ ہے بیع میں، جب تک وہ نہ ہو تب تک ملک مستقر نہیں ہوتی ہے، اسی طرح اجازہ میں بھی لفظ ہوتا کہ ملک مستقر ہو، تو اس طرح سے استدلال کیا ہے، مگر اس مصنف کا کیا اشکال ہے، وہو یشبہ المصادرہ، یہ مصادرہ اس سے مشابہ ہے، یعنی دلیل عین دعویٰ، ہاں اس کے ساتھ مشابہ ہے، دلیل عین مدعا کی مشابہ ہے، وہ یہ کس طرح سے کہ آیا اجازت بیع کی طرح ہے یا نہیں ہے، یہ اول کلام ہے، اجازت بیع کی طرح ہونے میں هذا اول الکلام، لہذا یہ ہے شبہ مصادرہ، یعنی مصادرہ علی المطلوب جس کو کہا جاتا ہے، یعنی دلیل عین مدعا ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ من انہو کالبیع فی استقرار الملک، ہی تو عین دعویٰ ہے کہ آیا یہ اول کلام ہے کہ آیا اجازت بیع کی طرح ہے یا نہیں۔ خوب، دوسرا آپ یہاں یہ احتمال بھی پیش کر سکتے ہیں کہ کس نے کہا ہے کہ جو ہے ملک مستقر ہونے کے لیے صرف بیع ہی ہونا ضروری ہے، معاطات بھی جو ہے من جملہ ان امور میں سے جس کی ذریعے سے ملکیت حاصل ہوتی ہے، علی بعض المبانی، اس میں تو کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے، تو خلاصہ یہ اشکال بھی یہاں کیا جا سکتا ہے، لیکن شیخ دوبارہ فرماتے ہیں کہ وَيُمْكِنْ أَنْ يُوَجَّهْ، جو انہوں نے جو کہا ہے کہ جو ہے اجازت بیع کی طرح استقرار ملک میں، لہذا جس طرح سے بیع میں الفاظ معتبر ہیں اسی طرح اجازت میں الفاظ معتبر ہیں،
اس کی توجیہ یوں بیان کرے گی بأن الاستقراء فی النواقل الاختیاریہ اللازمتی کالبیع وشبہہ یقتضی اعتبار اللفظ. وہ اس طرح سے کہ جو ہے بأن الاستقراء فی النواقل الاختیاریہ اللازمہ، جو استقراء ہے، جو جستجو ہے کن چیزوں میں؟ وہ چیزیں جو نقل کرنے والی شمار ہوتی ہیں فی النواقل الاختیاریہ، میراث وغیرہ کی طرح نہیں. میراث میں نقل اختیاری نہیں ہے، قہری ہے، آپ کو قبول کرنا نہیں کرنا اس میں دخل نہیں ہے. جو ہی مورث کی موت ہو وارث کی ملکیت میں مال آتا ہے، وہ نقل غیر اختیاری ہے. نواقل اختیاری جو بیع و شراء، ہبہ، اس طرح کے معاملات ہیں جن میں جو ہے ملکیت نقل کرنے والی چیزیں ہیں، ان میں جو جستجو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو ہے یقتضی اعتبار اللفظ. استقراء فی النواقل فلان فلان، اس میں لفظ معتبر ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، الفاظ معتبر ہیں. ومن المعلوم ان النقل الحقیقی من المالک، اور ظاہر سی بات ہے بیع فضولی میں نقل حقیقی کب حاصل ہوتی ہے؟ یحصل بتاثیر الاجازہ، اجازہ کے تاثیر کی وجہ سے جو ہے بلے یہ نقل حاصل ہوتی ہے. جب اجازہ کی وجہ سے نقل حقیقی حاصل ہوتی ہے تو پھر چونکہ نواقل اختیاری میں لفظ معتبر ہے، لہٰذا یہ جو اجازہ کی وجہ سے جہاں نقل ہو وہاں اجازہ میں بھی لفظ معتبر ہے. بلے تو بیع جب ایک ناقل اختیاری ہے اور وہاں لفظ معتبر ہے، شبہ بیع میں بھی لفظ معتبر ہے، تو پھر اس اجازہ میں بھی چونکہ اجازہ کے ذریعے سے نقل حقیقی حاصل ہوتی ہے تو یہاں پر بھی لفظ معتبر ہونا چاہیے. لیکن مصنف فرماتے ہیں وفیہ نظر، اس میں اشکال ہے. یہ جو توجیہ ہم نے بیان کی اس میں اشکال ہے. وہ اس طرح سے کہ جو ہے کہ اجازہ کے ذریعے سے نقل حقیقی حاصل ہوتا ہے، لہٰذا اجازہ میں بھی لفظ معتبر ہونا چاہیے. یہ اس میں اشکال اس طرح سے ہے کہ جو ہے بھئی خود اجازہ کا نواقل لازمہ میں سے ہونا یہ اول کلام ہے. یعنی نہیں کہا جا سکتا کہ اجازہ مثل بیع، مثل ہبہ، مثل فلان، مثل عقود کی طرح جو ہے یہ بھی ناقل شمار ہو، نہیں. اس لیے کہ جو ہے اجازہ شرط ہے، نقل نہیں ہے. یعنی شرط ناقل ہے، نہیں کہ خود ناقل ہے. ہاں فرق ہے. اجازہ کو اس بیع کی طرح قرار دے کہ چونکہ نواقل اختیاری میں لفظ معتبر ہے لہٰذا اس میں بھی لفظ آنا چاہیے، اجازہ میں بھی لفظ آنا چاہیے، چونکہ نقل حقیقی اجازہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. ہمارا اشکال یہ ہے کہ جو ہے اجازہ کے ذریعے سے نقل حاصل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اجازہ بھی ناقل اختیاری میں سے شمار کرو گا آپ، بلکہ اجازہ ناقل کی شرط ہے. یعنی عقد کے لیے شرط ہے، عقد ناقل ہے، بیع و شراء ناقل ہے، اس کے لیے شرط ہے. اس لیے یہ اشکال پایا جاتا ہے. وفیہ نظر، اس سے آگے بڑھ کے مصنف مزید فرماتے ہیں بل لولا شبہۃ الاجماع، اگر اجماع کا شبہ نہ ہوتا، وہ شبہ جو کہ الحاصل من عبارت جماعت من المعاصرین، کہ بعض معاصر علماء کی عبارت سے ہمیں یہ شبہ حاصل ہوتا کہ جو ہے اجماع ہے. کس بات پر اجماع ہے؟ کہ جو ہے لفظ معتبر ہونے پر، لفظ اجازہ میں معتبر ہونے پر شبہ اجماع ہمیں حاصل ہوا ہے بعض معاصرین کی عبارت سے. اگر وہ شبہ نہ ہوتا تو تعین القول بکفایت نفس الرضا، خود نفس رضا جو کہ قلبی چیز ہے، نفسانی چیز ہے، اس کے کافی ہونا یہی معین ہوتا. کب؟ اذا علم حصوله من ای طریق، یہ رضا کسی بھی طریقے سے حاصل ہو. آپ لفظ کے ذریعے سے پتہ چل جائے راضی ہونا، فعل کے ذریعے سے پتہ چل جائے راضی ہونا، کتابت کے ذریعے سے پتہ چل جائے راضی ہونا، سکوت کے ذریعے سے بھی اگر پتہ چل جائے راضی ہونا، تو یہ جس طریقے سے بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ قلباً راضی ہے، اس میں پھر لفظ کے بولے یا فعل انجام دے دے یا کوئی بھی کام کرے، ہم کہتے کہ جو ہے رضا ہی کافی ہے. یہی اسی شبہ نے ہمیں تھوڑا سا روک کے رکھا ہے. وہ اللہ جو ہے اگر وہ شبہ اجماع نہ ہوتا تو ہم اس کو کافی سمجھتے، نفس رضا کو، لفظ ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. کما یستظہر، اسی رضا کے کافی ہونے کو استظہار کیا جاتا ہے من کثیر من الفتاوی والنصوص. ہاں بہت سارے فتاوی اور نصوص ایسی ہیں کہ جہاں سے ہم
اس کا استظہار کر سکتے ہیں کہ رضا کافی ہے قلباً، اس رضا کے بارے میں علم ہو جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ مالک راضی ہے۔ اب یہ راضی ہونا، اس کا اظہار جس طریقے سے بھی کرو، لفظ کے ذریعے سے، فعل کے ذریعے سے، سکوت، جو کتابت کوئی بھی ہو۔ اب یہاں سے شیخ اعظم انصاری وہ مصادیق بیان کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ عبارتیں بیان کرتے ہیں فقہا کی جہاں سے ہمیں اس چیز کا استظہار ہوتا ہے۔ مثلا فقط علل جماعت عدم کفایت السکوت فی الاجازہ بکونہ اعم من الرضا۔ بعض علماء نے کیا تعلیل بیان کی ہے کہ بھئی سکوت اجازہ میں آیا سکوت کافی ہے یا نہیں ہے۔ مثلا مالک اصلی کو پتہ چل گیا اور ساکت ہو گیا مثلا، تو یہ سکوت کافی ہے اجازہ حاصل ہونے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے۔ کیوں کافی نہیں ہے؟ علت کیا بیان کی ہے؟ علل بکونہ، یہ سکوت اعم من الرضا، رضا سے یہ سکوت عام ہے۔ فلا يدل علیہ، بس رضا پر یہ دلالت نہیں کرتا، یعنی خاموش ہونا ملازمہ نہیں ہے کہ راضی بھی ہو۔ یہاں سے کیا ثابت کیا؟ یہاں سے کیسے مصنف نے استظہار کیا؟ دیکھیں کہ رضا کافی ہے، لفظ ضروری نہیں ہے۔ استدلال اس طرح سے کیا، فالعدول عن التعلیل بعدم اللفظ۔ دیکھیں علماء فقہا نے جو عدول کیا ہے تعلیل سے، کون سی تعلیل؟ بعدم اللفظ، کہ عدم اللفظ کی علت کو عدم اللفظ کے ذریعے سے تعبیر کرنی چاہیے تھے، اس تعبیر سے مقام تعلیل میں عدول کرنا کس کی طرف؟ الی عدم الدلالہ، عدم دلالت کی طرف عدول کرنا، کالصریح فیما ذکرنا، یہ عدول کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم جو کہنا چاہتے ہیں اس میں یہ لوگ صراحت، اس میں صراحت ہے ان کی عبارت کہ عبارت رضا ہے، لفظ نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب مشائخنا سعادتنا، اس میں توجہ کی ضرورت ہے کہ بکونہ عام من الرضا، فلا يدل علیہ، چونکہ سکوت عام ہے لہذا سکوت دلالت نہیں کرتا ہے، فلا يدل علیہ۔ یہاں اگر لفظ ان کے پاس معتبر ہوتا تو کیا کہنا چاہیے تھا ان کو؟ لأنہ لیس لفظا، یعنی اس طرح سے بکونہ اعم من الرضا لأنہ مثلا لیس لفظا، اعم من الرضا ہے اور یہ لفظ نہیں ہے، بلے فلا يدل علیہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لأنہ لیس لفظا، اس طرح سے کہ سکوت عام ہے اور لفظ سے، بلے یہ اور یہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ نہیں ہے، اس طرح سے علت بیان کرنی چاہیے تھے۔ اگر ان کے پاس لفظ معتبر ہوتا تو جو ہے یوں کہتے علت میں کہ بھئی یہ لفظ نہیں ہے سکوت، اس طرح سے کہنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس سے عدول کیا، اس طرح سے بعدم اللفظ، علت میں بعدم اللفظ استعمال کرنے سے عدول کیا عدم الدلالہ، فلا يدل، اس بات کی طرف۔ تو فلا يدل کی طرف عدول کرنا، فلا يدل کی تعبیر لے کر آنا، کیا کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ صریح فی ماذا کرنا، گویا وضاحت ہے، صراحت ہے جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ ملاک رضا ہے، لفظ نہیں ہے۔ اجازہ میں ملاک رضا کا معلوم ہونا ہے، لفظ نہیں ہے۔ ایک یہ شاہد اول ہو گیا۔ وحکی عن آخرین انہ اذا انکر الموکل الاذن فیما اوقعہ الوکیل، اگر موکل انکار کرے اذن کا، فیما اوقعہ الوکیل من المعاملہ، وکیل نے ایک معاملے کو انجام دیا، ادھر سے موکل نے کہا کہ جو ہے میری طرف سے اذن نہیں تھی، میں نے وکیل نہیں بنایا تھا آپ کو، میری اجازت نہیں تھی، فحلف، اور وکیل نے قسم بھی کھائی، تو انفسخت وکالت، معاملہ منفسخ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ علت کیا بیان کی ہے؟ لأن الحلف يدل على کراہتها، کراہت المعاملہ، اس لیے کہ حلف اور قسم دلالت کرتی ہے کہ یہ معاملہ مکروہ ہے، یعنی قابل قبول نہیں کر رہا، دل سے راضی نہیں ہے۔ اب یہ علت جو بیان ہوئی ہے يدل على کراہتها، کراہت کے مقابلے میں کیا ہے؟ رضا قلبی ہے، یعنی کراہت قلبی رکھتا ہے، مطلب کیا ہے؟ رضا قلبی نہیں ہے۔ تو قرینہ مقابل یہاں کیا ہے؟ القرینۃ المقابلہ، مقابل الکراہہ الرضا القلبی، فإذن من قرینۃ المقابلہ نفتہم بأن الملاک الرضا القلبی لا اللفظ، لفظ کا ہونا واجب ہے یہ نہیں سمجھ آتا یہاں سے، بلکہ رضا قرینہ مقابلہ کے ذریعے سے۔ خوب، اسی طرح ایک اور فرد بیان کرتے ہیں، وَذَكَرَ بَعْضٌ أَنَّهُ يَكْفِي فِي إِجَازَةِ الْبِكْرِ، باکر لڑکی کی اجازت میں کیا کافی ہے؟ للعقد
الواقع علیہ فضول سکوتها، سکوت کافی ہے۔ جب سکوت کافی ہے تو ختم، بس فقہا نے کہا کہ سکوت کافی ہے اور لفظ کی ضرورت نہیں کہ وہ بات کریں۔ اور یہاں پھر یہ ذہن میں رکھے کہ مسئلہ ومن المعلوم ان لیس المراد من ذلك انه لا يحتاج الى اجازتها، یعنی سکوت کو کافی سمجھنے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے پھر کیا ہے پھر اجازہ کی طرف ہم یعنی اجازہ فائدہ مند نہیں ہے، یعنی اجازہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں، یعنی اقل چیز سکوت سے معاملہ حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو ہے من ذلك انه لا يحتاج الى اجازتها، اگر وہ اجازت دے دے تو جو ہے وہ فائدہ مند نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی لیس المراد من ذلك، یعنی کفایت سکوت، سکوت کا کافی ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انه لا يحتاج الى اجازتها، اس کی اجازت کی طرف محتاج نہ ہو جائے، یعنی اس کا اجازہ جو ہے شمار نہ ہو اس کی اجازت کا، یعنی اگر وہ ساکت نہیں ہو کہ جو ہے اجازت دے دے تو یہ اجازت قابل قبول نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ بل المراد کفایت السکوت سے کیا مراد ہے؟ الظاہر فی الرضا وان لم يفد القطع، مراد یہ ہے کہ کفایت السکوت، سکوت کافی ہونا ہے، اجازت کی نفی نہیں ہے، سکوت کافی ہے۔ الظاہر فی الرضا، وہ سکوت کی جو کہ رضا میں ظہور رکھتا ہے۔ وان لم يفد القطع، اگرچہ یہ سکوت فائدہ قطع نہیں ہے کہ جو ہے ہمیں مکمل طور پر یقین ہو جائے، قطع حاصل ہو جائے کہ خلاف احتمال نہ پائے جائے، اس حد تک نہیں ہے، بلکہ ظہور اس میں ہے کہ راضی ہو گئی ہے باقر لڑکی۔ اور یہ کیوں کافی قرار دیا گیا ہے سکوت کو؟ دفعا للحرج علیہا وعلینا، یعنی ہم سے پوچھنا اس سے اور وہ حیا اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ بھی حرج میں پڑتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس کے سکوت کو کافی قرار دیا، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ جو ہے اگر وہ اجازت دے دو تو وہ اجازت جو ہے قابل قبول نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ثم ان ظاہر سے انشاءاللہ بات آئے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔